اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یہ قرآن عظیم الشان سورۃ بقرہ پہلے پارے کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا اولئک یؤمنون بی، اور وہ اس کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ صرف وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے اس عظیم الشان قرآن کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں، اس کے اوپر یقین بھی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں یا جو اس کو پس پشت ڈالتے ہیں، وہ بھرپور خسارے کے اندر ہیں۔ اب یہ قرآن مجید عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک پر جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان عربی زبان میں ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر سورۃ الشعراء کے اندر بھی فرمایا کہ بلسان عربی مبین، کہ اللہ نے اس قرآن عظیم الشان کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تو قرآن عظیم الشان کی ان آیات کے اندر کہ وہ لوگ جو قرآن عظیم الشان کی تلاوت کو کرتے ہیں بلکہ تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ اس کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو لوگ اس کے انکار کرتے ہیں وہ بھرپور خسارے کے اندر ہیں۔ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم مرتبہ اور ایک عظیم مقام بخشا ہے، اور دنیا کا سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑا یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم الشان کے اندر قوموں کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم الشان کے اندر زندگی گزارنے کے اصول، طریقے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے جو اجر اور ثواب بتایا، اور اس کے بدلے میں جو انعامات بتائے، اس کا مشاہدہ اور اس کا اندازہ تو انسان اس کائنات سے رخصت ہونے کے بعد، یعنی موت کے بعد ہی اس چیز کا اندازہ اور اس کا حساب لگا سکتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے، اور اللہ کی کتاب کی وہ اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دو روایت ہیں، ایک حضرت ابن عباس کی ہے اور ایک حضرت ابن مسعود کی ہے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو اختیار کرنا، ان کے اوپر عمل کرنا، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو
अपनाना, ये कुरान की तिलावत करने का हक है, यानी जो अदा करते हैं। और दूसरे नंबर पे दोनों हजरात ये फरमाते हैं कि जिन चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान अजीम शान में हराम करार दिया, और जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनसे रोका, उनको इख्तियार ना करने, उनसे बचने और उन चीज़ों से अपने आप को महफूज करने का, यानी इस कुरान की आयत की जो लोग तिलावत करते हैं, बल्कि कुरान की तिलावत का हक अदा करते हैं, उसका मतलब यही है कि जो हलाल से बचते हैं, जो हराम से बचते हैं और हलाल को इख्तियार करते हैं, दरअसल वही लोग कुरान की हक का तिलावत ही उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इमाम हैं, उन्होंने फरमाया, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाया कि कुरान के मुहकमात पर अमल करें, मुतशाबिहात पर ईमान लाएं। जो कुरान के मुहकमात हैं, अहकामात हैं, उसके मुताबिक इंसान अमल करे, और जो मुतशाबिहात हैं, मुतशाबिहात को जो है इंसान जो है वो उनके ऊपर भी ईमान लाए। और जो अशकाल हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इंसान को समझ नहीं आती, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उन चीज़ों को उलमा के सुपुर्द करे और उनसे बैठ के उनके मतलब को समझे और उसके मुताबिक फिर वो आगे अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया है कि इस आयत में उन लोगों का जिक्र है कि जो लोग अल्लाह की रहमत वाली आयत की तिलावत करते हैं, तो वो अल्लाह से रहमत और उसकी मग़फ़िरत और उसकी तरफ से इनामात का दिल के अंदर जो है वो अपने दिल के अंदर यानी अल्लाह की रहमत का सवाल पैदा करते हैं कि अल्लाह तो हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि इन लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो लोग अल्लाह की किसी गज़ब वाली या सज़ा वाली आयत की तिलावत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं और अल्लाह से जो है उसके अज़ाब और उसकी पकड़ से जो है पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें महफूज फरमा दे। तो मतलब यही है कि कुरान की जो तिलावत है उसका हक अदा करना, और उसके हक अदा करने में मैंने आपके सामने 3 चीज़ें सामने रखी हैं। उनमें एक चीज़ ये है कि इंसान जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अहकामात नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक अमल करे, और उसके जो मुतशाबिहात हैं उस पर ईमान लाए, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो अशकाल हैं, उनसे जो है वो अहले इल्म लोगों से जो है वो रुजू करे और उनसे जो है उन मसाइल को समझे और सीखे, और सीख कर उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए और उस पर ज़िंदगी को गुजारने की जो है वो कोशिश करे। अब इस आयत के अंदर ये जो फरमाया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जैसा कि ये कुरान नाजिल हुआ उसको उसी अंदाज के साथ उसी तरीके से उसकी तिलावत करें। तो इसका मतलब यह है कि सही तलफ़ुज़ और तजवीद के साथ, उसके सही मखारिज के साथ जो है वो कुरान को सीखे और कुरान को सीख कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। और आप सबको मालूम है कि कुरान जो है वो अरबी ज़बान में है, और अरबी के 29 हरूफ हैं। इन 29 हरूफ पर मुश्तमिल पूरा कुरान अजीम शान है, और अल्लाह ने इसको अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया। जैसा कि पहले भी मैंने ये बात की है कि अल्लाह ने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया। तो अब बहुत से मखारिज और बहुत से हरूफों की अदायगियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान जो है उनको अदा करता है, लेकिन उनके मखारिज और उनकी जो अदायगी की जो जगह होती हैं उनको उस जगह से नहीं निकालता, जिसकी वजह से इंसान जो है वो यानी उसके अल्फाज तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हा और हा है, ये हा और हा में फ़र्क है, और इसी तरह से आइन और हमज़ा है, इसमें फ़र्क है, और इसी तरह से सा और सीन, ज़ा और दाल,
زوا، زواد، یہ ایسے حروف ہیں جن کے اندر فرق ہے۔ زواد کا مخرج اور ہے، زوا کا اور ہے، زواد کا اور ہے، ثا اور دال کا اور ہے، سین اور زا کا اور ہے، اور اسی طرح سے جو ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ثا کو بھی سین پڑھ رہے ہوتے ہیں، سین کو بھی سین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہا کو جو ہے وہ ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہا کو بھی ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہا کو بھی ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے عین کو بھی ہم حمزہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمزہ کو بھی ہم عین پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمزہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمزہ کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں، اور عین کو بھی جو ہے وہ ہم حمزہ بنا دیتے ہیں۔ تو بس آج کے اس چھوٹے سے کلپ میں جو چیزیں ضروری تھیں جو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو اپنی دنیا کی آسانیوں کے لیے، اور انسان جو ہے وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کی عارضی زندگی کو بسر کرنے کے لیے انسان اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تک دوڑ کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، سب کچھ فنا فلا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو قرآن کی اگلی آیات میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن کے انکار کرتے ہیں، ان کے منکر ہیں، وہ بھرپور خسارے میں ہیں۔ اور بس یہ سوچ لیں کہ انکار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلمان نہ ہو اور قرآن کا انکار کرے، اور ایک وہ ہے کہ انسان مسلمان تو ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے پس پشت ڈالا ہوا ہے، اس نے وہ قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، اٹھاتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے دوری، یہ کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں جا کر کے جو ہے وہ کسی انکار کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے متشابہات پر ایمان لانا ہے، اس کے اشکال پر جو ہے وہ اہل علم سے جو ہے وہ رجوع کرنا ہے، اور جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا ہے، اور اسی طرح سے جو حلال چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو اختیار کرنا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان حرام چیزوں سے جو ہے وہ ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی جو تلاوت ہے اس کے کرنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔